میرے خواب میری زندگی قسط نمبر 6۔ بہت ہی پیارا سا بچہ جس میں سارے ننیال اور ددیال کی جان تھی۔ بس پھر کیا تھا، سب دوستوں میں مشورہ کرنا شروع کر دیا اور ڈیفنس کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ وہ لڑکے بہت آرام سے چھٹی کے دن پلے گراؤنڈ میں چلے جاتے، میچ دیکھتے رہتے۔ وہاں بہت سے لوگ ہوتے تھے۔ ویسے بھی ان سب کے حلیے بہت امیروں جیسے تھے، جس طرح کے لڑکے ڈیفنس کے علاقوں میں رہتے ہیں۔ خواہ مخواہ ایک دو لڑکوں سے میل جول بڑھانا شروع کر دیا اور آرام سے اس علاقے میں جاتے رہتے۔ پھر سلار نے جو ٹیم جیتتی یا ہارتی اس ٹیم کے بچوں کے لیے جوس کے پیکٹ اور بسکٹ چاکلیٹ وغیرہ بھی لے کے جانا شروع کر دی۔ باقی لوگ بھی اپنے بچوں کے ساتھ دوسرے کھلاڑی بچوں کو بھی پانی، فروٹ، سیب وغیرہ دیتے تھے۔ اس لیے کبھی کسی نے خیال تک نہیں کیا کہ یہ جو لڑکے 2 سے 3 اور 3 سے 4 سے ہوتے ہوئے 7 ہو گئے ہیں، آخر یہ کس کھلاڑی کے رشتہ دار ہیں۔ سب بچوں کا نام لے کر ان سے باتیں کرتے، بلکہ بچوں کے بہن بھائی اور دوستوں سے میل جول بڑھا رہے تھے، مگر احسن کے ساتھ وہ بہت کم بات کرتے، اور جب بھی بات کرتے تو صرف سلار اور حنیف بات کرتے، وہ بھی جب دوسرے کسی اور طرف متوجہ ہوتے، اور کوئی بھی ان کو احسن ساتھ بات کرتے ہوئے بہت کم بچوں نے دیکھا ہوگا اور ان کو یاد بھی نہیں ہوگا۔ اس روز بھی گراؤنڈ میں بچے زیادہ نہیں تھے، پریکٹس میچ چل رہا تھا۔ احسن کچھ سست ہوا تھا، وہ تھوڑا سا کھیل کر گراؤنڈ کے ساتھ ہی پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ باقی بچے پھر مگن ہو کر کھیلنے لگے۔ سلار موقع دیکھ رہا تھا، کافی دنوں سے پلاننگ فائنل ہو چکی تھی۔ احسن کے گھر کام کرنے والی ملازمہ لڑکی شنو کو پٹانا کوئی مشکل کام نہ تھا، اس پر ٹیپو کام کر رہا تھا۔ اس بار ان 7 دوستوں کا لمبا ہاتھ مارنے کا پروگرام تھا۔ سب دوستوں نے خلیج کے ملکوں کے وزٹ ویزے بھی لگوا لیے تھے۔ پیسہ آتے ہی کچھ دبئی، قطر اور بحرین نکل جاتے اور پھر اپنی اپنی زندگیوں میں خوش رہتے۔ شنو سے معلوم ہوا تھا کہ آج گھر پر کون کون ہے۔ دانش گھر پہ نہیں تھا، صبح سے باہر تھا، کوئی مرد نہیں تھا۔ ڈاکٹر عثمان ڈاکٹرز کانفرنس کے لیے اسلام آباد تھے۔ سب کلیئر تھا، آج اتنے دنوں کی محنت کا صلہ وصول ہونے کا وقت شروع ہو رہا تھا۔ سلار احسن کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں جوس تھا۔ ارے احسن، تم کھیل نہیں رہے؟ نہیں انکل، آج مزہ نہیں آ رہا، دل بھی نہیں کر رہا، احسن سست بولا۔ کوئی بات نہیں بیٹے، یہ جوس پیو بھی فریش ہو کر کھیلو گے۔ مگر جوس پیتے ہی احسن کے پیٹ میں کچھ درد ہونا شروع ہو گیا۔ انکل، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ کچھ دیر تک درد برداشت کرنے کے بعد احسن بولا، ارے تمہارا تو رنگ بھی پیلا پڑ رہا ہے، چلو گھر جا کر آرام کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن میرا بیڈ بلال کے پاس ہے۔ کوئی بات نہیں، تمہارا دوست ہے، لے آئے گا۔ سلار انتظار کر رہا تھا کہ کوئی موقع ایسا بنے کہ کسی کی توجہ ان کی طرف نہ ہو۔ اسی وقت بالر نے ایک باؤنسر پھینکا اور کھلاڑی کے سر پہ لگا، پھر جو ایک دم شور مچا، ہر کوئی گراؤنڈ کی طرف بھاگا۔ سلار نے احسن کو جلد سے کہا، چلو چلو، پیٹ میں زیادہ درد نہ شروع ہو جائے۔ احسن چپ چاپ ان کے ساتھ چل پڑا، جیسے اس کو کچھ پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے۔ سلار اس کو لے کر نسبتاً کم لوگوں کی طرف سے گزرتا ہوا احسن کے گھر کی طرف چل پڑا۔ احسن کا ہاتھ سلار کے ہاتھ میں تھا اور سلار اس کو بتا رہا تھا وہ بھی بہت اچھا کھلاڑی تھا، اس نے پاکستانی کرکٹ ٹیم میں جانا تھا، وہ اپنے کالج کا سب سے بہترین بالر تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیپو اور فیضی بھی آگے۔ باتیں کرتے کرتے وہ احسن کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ شنو نے گارڈ کو گیٹ سے ہٹا کر اپنی باتوں میں لگا رکھا تھا اور پودوں کے پاس کھڑے تھے۔ گیٹ کھلا تھا اور فیضی ٹیپو اور احسن کو لے کر سرونٹ کوارٹر میں پہنچ گئے، جو شنو نے صاف کر کے تالا کھول دیا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی احسن بالکل بس ہو چکا تھا، اس کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ ٹیپو اور فیضی نے فوراً دروازہ بند کیا۔ ٹیپو نے اپنے بیگ سے انجیکشن نکالا اور مدہوش احسن کو لگا دیا۔ جوس میں نیند کی دوائی پہلی اپنا اثر دکھا چکی تھی۔ سب کچھ بالکل پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ ٹیپو نے احسن کے گھر کام کرنے والی شنو سے راہ و رسم پڑھائے ہوئے تھے۔ شنو 19-20 سال کی نا سمجھ سی غریب لڑکی تھی، صورت بھی بس واجبی سی تھی۔ ٹیپو ہیرو ٹائپ کا لڑکا تھا، اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا تھا۔ شنو کو جھوٹی محبت میں پھنسانا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ شنو کو ٹیپو نے ایک عام سا نوکیا کا موبائل لے دیا تھا، جس پر اپنی جھوٹی سچی باتیں، محبت کے قصے سناتا رہتا، بڑے بڑے خواب دکھا کر
اور جھوٹے جھوٹے پلان بنا کر بہت زیادہ پیسہ مل جانے کے بعد اور پھر شادی کا وعدہ کرتا رہتا۔ شنو بیچاری اس کے جال میں پھنس گئی تھی۔ پہلی دفعہ کسی اتنے خوبصورت لڑکے نے اس سے اتنی محبت بھری باتیں کی تھی اور اس کو خوابوں کی رانی کہہ کر پکارتا تھا، تو شنو سچ مچ خوابوں میں اپنے راجا کے بہت پیارے سے گھر میں رہنا بھی شروع ہو گئی۔ شنو اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کہتی تھی، یہی تو ٹیپو کی محبت کی پہلی شرط تھی۔ دوسری ملازمہ لڑکی 12-14 سال کی ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا اور چچی کے ظلم کے ہاتھوں ظلم سہ سہ کر بہت ڈرپوک اور کم عقل ہو گئی تھی۔ وہ شنو کے ساتھ سارا دن کام کرتی، بوا ان دونوں کو ہدایات دیتی رہتی تھی۔ شنو ہر کام وقت پر حاضر جن کی طرح کرتی رہتی اور راجو بیچاری دن رات کام کرتی، مگر شاباش ہمیشہ شنو کے حصے میں آتی۔ پھر شنو راجو کو باتوں میں لگا لگا کر سارا کام کرواتی۔ ویسے بھی آج کل شنو کا دماغ کام میں تھوڑا لگتا تھا، وہ تو ٹیپو کے دکھائے خوابوں کے محل میں رہتی تھی۔ ٹیپو نے پوری کوشش کی تھی کہ شنو کو آخر تک نہ پتہ چلے کہ احسن کو وہ اغوا کرنے والا ہے۔ اس نے شنو کو بتایا تھا کہ اس کے چچا نے اس کے باپ کی ساری جائیداد اور زمین دھوکے سے چھین لی ہے۔ اب وہ چچا سے اپنی خاندانی جائیداد واپس لینا چاہتا ہے، جہاں وہ اپنی خوابوں کی رانی شنو کے ساتھ زندگی گزر کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے چچا کا چھوٹا بیٹا کہیں چھپا دینا تو یہ چچا اس کی ساری جائیداد اس کو واپس کر دے گا، مگر وہ چچا کا بیٹا کہاں چھپائے؟ اس کے پاس کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں۔ اور پھر خود ہی ٹیپو نے کہا، کاش کوئی ایسی جگہ ہو جہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو۔ شنو، تمہاری نظر میں کوئی ایسا کمرہ گھر ہے جہاں بچہ ایک دن کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے چھپایا جائے؟ کیونکہ چچا کو اپنا بیٹا بہت عزیز ہے، ان کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کے لیے وہ میری ساری جائیداد ضرور واپس کریں گے۔ شنو نہ کچھ سوچتی تھی نہ کچھ دیکھتی تھی، وہ صرف ٹیپو کے خیالوں میں اور اس کی باتوں میں مگن رہتی تھی، وہی کرتی جو ٹیپو چاہتا۔ اس دن ٹیپو گیٹ سے جب داخل ہوا تو اس طرح کہ شنو دیکھ ہی نہیں پائی اس کے ساتھ دوسرا کون ہے۔ ٹیپو کے ساتھ اس کا دوست تھا، مگر اس کا حلیہ بھی ٹھیک سے دیکھنا پئی۔ ٹیپو جیسا تھا، شکل بھی نہ اس کو سمجھ میں آئی۔ ٹیپو نے شنو کو یہ کہہ رکھا تھا، اب ہم ایک رات کی بات ہے، صبح تک وہ اس بچے کو واپس لے جائے گا، کیونکہ اس کے چچا خود دل کے مریض ہیں، اپنے اکلوتے بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کریں گے۔ ٹیپو بہت شاطر اور چلاک لڑکا تھا۔ اس نے شنو کو بہت ہی عجیب و غریب کہانیاں سنائی رکھی تھی اور شنو پاگلوں کی طرح بنا سوچے سمجھے اس کی ہر بات پر یقین کرتی تھی۔ عشق اور محبت ویسے بھی دماغ کو خراب کر دیتا ہے، اور شنو کے دماغ میں صرف عشق اور محبت بھری ہوئی تھی۔ ساری رات گزر گئی۔ جب ٹیپو اپنے دوست کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں مقیم رہا تو شنو کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ گھر میں پہلے ہی بہت پریشانی ہو گئی تھی۔ احسن بابا کا پتہ نہیں چل رہا تھا، سارا گھر پریشان تھا۔ گاؤں سے بڑے سرکار بھی آگے تھے، ڈاکٹر عثمان کے والدین بھی آگے تھے۔ شنو تو مانو بالکل جلے پاؤں والی بلی کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر گھوم رہی تھی۔ اس کو ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا، کہیں وہ پکڑی نہ جائے یا پھر ٹیپو کا چاچا اس کو نہ ڈھونڈ رہے۔ شنو کے ذہن میں اس بات کا گمان تک بھی نہ تھا کہ سرونٹ کوارٹر میں جو بچہ ہے وہ احسن ہے۔ جب وہ بڑی مشکل سے دودھ، بریڈ اور انڈے لے کر سرونٹ کوارٹر گئی تو ٹیپو نے دروازے کے باہر سے ٹرے لے کر شنو کو کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر خوشخبری دے دی، چچا نے ساری جائیداد اور پیسے دے دیے ہیں، بس اب کچھ ہی دیر بعد رات ہونے پر بچے کو یہاں سے لے جائے گا، اور پھر وہ اور شنو کتنی خوبصورت زندگی ہوگی۔ شنو کو تسلی ہو گئی اور وہ ایک پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر لیے ہوئے وہاں سے واپس آ گئی۔ مگر جب ٹیپو خود عابد سے مل کر واپس آیا تو حالات بالکل مختلف ہو چکے تھے۔ اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ احسن کس کے پاس ہے۔ اگر سالار کے پاس ہے تو فیضی کو کیوں بے ہوش کیا گیا، اور اب سالار اور خلیف سے بات بھی نہیں ہو رہی، وہ دونوں کدھر ہیں؟ خیر ابھی یہاں سے تو نکلو، ٹیپو نے فیضی سے کہا۔ کچھ طبیعت بہتر ہے نا؟ ہاں یار میں اب بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا اپنا سامان اٹھاؤ، بیگ میں جرابیں وغیرہ ڈالو، وسکی کی بوتل، کھانے کا شاپر، ہر چیز اٹھاؤ یہاں سے۔ جیکٹ پہن کر جوگر کے تسمے بند کر کر ٹیپو نے سارے کمرے کی طرف ایک بار پھر نظر دوڑائی۔ ٹھیک ہے چلو اب نکلتے ہیں، یہ کہہ کر دونوں دروازے کی جانب بڑھے۔
ٹیپو اور فیضی جب کمرے سے باہر نکلے تو ٹیپو نے فیضی سے کہا، کیا تم دیوار پر چڑھ سکو گے؟ کیوں یار، تم گیٹ نہیں کھلوا سکتے؟ فیضی نے پوچھا۔ نہیں یار، اس وقت نہیں، ابھی لگتا ہے گھر کے اندر سارے موجود ہیں اور یقیناً پریشانی کی وجہ سے جاگ رہے ہوں گے، اس لیے ہمیں بہت احتیاط سے یہاں سے نکلنا ہے۔ یہاں کا ہمارا کام ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دونوں دیوار کے ساتھ چلتے چلتے گیٹ پر پہنچے۔ اسی جگہ سے ٹیپو دیوار پلان کر آیا تھا۔ اس نے پہلے فیضی کو دیوار پر چڑھایا، پھر خود جمپ مار کر دیوار پر چڑھا، پھر دونوں دوسری طرف کود گئے۔ تھوڑی دور جا کر عابد کو کال کی۔ عابد نے بتایا کہ شوکت گاڑی لے کر ڈیفنس کے باہر کھڑا ہے، اندر نہیں آ سکتا، رات کو بہت چیکنگ ہوتی ہے، تم کسی طرح باہر آ جاؤ۔ ٹیپو فیضی کے ہمراہ بہت چھپتے چھپاتے آخرکار تک وہاں پہنچ گیا۔ عابد باکسر کی رہائش پر سارے دوست اکٹھے ہو گئے تھے، صرف سالار اور حنیف وہاں نہیں تھے۔ سب ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے، دونوں کے فون مسلسل بند تھے۔ احسن کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ اب ان پانچوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا کیا جائے۔ یار، اس دفعہ کچھ مختلف نہیں ہو رہا، پہلے تو اس طرح کبھی نہیں ہوا۔ ہر ایک اپنا اپنا کام کرتا تھا، پلاننگ سالار اور حنیف کی ہوتی تھی، مگر اس بار ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ عابد باکسر بھی کچھ الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ عام طور پر فون پر جو بات ہوتی تھی وہ صرف عابد باکسر کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ ایک تو عابد کو آوازیں بدلنے میں کافی مہارت حاصل تھی، دوسرے پہلے ہی سے مختلف موبائل سمز خرید کر رکھ لیتا تھا، یا پھر چوری چکاری کے جو فون حاصل کیے ہوتے تھے ان کو صحیح وقت پر کس طرح استعمال کرنا ہے، یہ بھی عابد کا کام ہوتا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ سارے لڑکے حیران تھے۔ دوسری رات بھی بیت گئی۔ اس بچے کے گھر والوں سے کس طرح بات کی جائے؟ بچہ کہاں غائب ہے اور اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باس نے ان سے تاوان کی رقم دگنی کرنے کو کہا ہے۔ کیا یہ سالار اور حنیف ایسا کر رہے ہیں؟ ہر کوئی دل میں سوچ رہا تھا، لیکن دماغ اس کا نفی کر رہا تھا، نہیں، وہ ایسے نہیں ہیں۔ نہیں یار، سالار ایسا نہیں کر سکتا۔ شوکت اور شہزاد یہ ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھے۔ تو پھر یہ کون ہے؟ کس کو ہمارے منصوبے کا پتہ تھا؟ عابد یار، اب تک تم بالکل الگ رہے ہو، تم باہر جا کر پتہ کرو کہ باہر حالات کیسے ہیں، ہم سب تو یہی ہیں۔ شنو کو فون نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ فون میں نے وہیں بند کر دیا تھا۔ بچے کے گھر والوں کے بہت اوپر تک تعلقات ہیں، ہمارے فون ان کے ہاتھ نہیں لگنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، گھبراؤ نہیں، اس طرح کے کاموں میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ عابد نے اٹھتے ہوئے ماحول کو تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہوئے کہا، اچھا میں باہر جاتا ہوں، کھانے وغیرہ کا بھی انتظام کرتا ہوں اور سالار اور حنیف کے بارے میں پتہ کرتا ہوں اور کسی نہ کسی طرح اس بچے کے بارے میں سن گن لینے کی کوشش کرتا ہوں، مگر دیکھو تم میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلے گا